عمرے پہ گئی تھی تو میں ہر طواف پہ ایک ہی دعا، ہر چکر میں ایک ہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ مجھے قرآن، یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں آتا، یا اللہ مجھے یہ بھی نہیں آتا، یا اللہ مجھے قرآن کی معنی سمجھ آ دے، یا اللہ مجھے تفسیر کا علم عطا کر دے، یا اللہ مجھے تجوید کا علم عطا کر دے، یا اللہ مجھے پاگلوں کی طرح دعا مانگ رہی تھی وہاں پہ۔ تو جب میں واپس آئی ایکچولی تو مجھے یہ والی دعا جب میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ اللہ اکبر، یہی تو میں مانگ رہی تھی ادھر۔ اور حضرت عمر نے اتنی خوبصورتی سے یہ دعا کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں ایک چھوٹی ویڈیو بھی بنا دوں تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے یاد کر لیں انشاءاللہ۔ تو دعا کیا ہے کہ اللہم ارزقنی یتفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ یا پاک پروردگار تیری کتاب میں سے میری زبان جو بھی پڑھتی ہے مجھے اس میں تفکر اور تدبر عطا کر دے، الحمدللہ۔ اور لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ، اور یا پاک پروردگار مجھے اس کا فہم عطا کر، والمعرفت بمعانی، اور اس کے جو معنی ہے نا اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معرفت عطا کر دے، والنظر فی عجائبی، اور یا اللہ اس کے جو عجائبات ہیں مجھے اس کی بھی پہچان کرا دے، والعمل بذالک ما بقی، اور جب تک میں زندہ رہوں یا پاک پروردگار میں اس پہ عمل کرنے والی بن جاؤں، انکا علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو کر سکتا ہے۔ تو یا پاک پروردگار میں بہت کمزور ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میں بھول جاتی ہوں، یا پاک پروردگار آپ مجھ پہ رحم کریں اور یہ ساری انعامات مجھ پہ نازل کر دیں، آمین ثم آمین۔ تو بہت پیاری دعا تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں ایوری ڈے، مجھے نہیں لگتا کوئی نماز ایسی ہے جس میں یہ دعا میری فیوریٹ دعاؤں میں سے ہے، کہ جب بھی میں پڑھتی ہوں نا تو عجیب سی محبت سی ہوتی ہے کہ میں اپنی قرآن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کر رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قبول کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، دوسرا یہ کہ لاسٹ ویک میں ہماری کلاس نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہمارے ہیوسٹن میں ہریکین آ گیا تھا، تو اللہ اکبر، اور لائٹ نہیں تھی، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، تو ہم لوگوں کی تو 4 دن کے بعد لائٹ آئی تھی، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی لائٹ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ آپ سوچیں 1 ہفتہ ہو گیا۔ ہم پاکستان کی اکثر بات کرتے ہیں نا کہ وہ لائٹ چلی جاتی ہے، ہائے بیچارے کیا کرتے ہوں گے۔ آپ سوچیں یہاں پہ ہمارا کیا حال تھا کہ نہ دن کو تھی نہ رات کو تھی، اور 4 دن تک یہاں کے گھر بھی لکڑی کے گھر، اتنی حبس، ایسے لگتا تھا کوئی کھڑکی بھی نہیں کھول سک رہے تھے، کیونکہ پھر ڈر ہوتا ہے کہ چھپکلی نہ آ جائے اور باہر سے کوئی چیزیں نہ آ جائیں، تو بہت ایسے تھا۔ لیکن آنیسٹلی اس سارے وقت میں مجھے جو اچھا لگا نا، کیونکہ لائٹ نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، تو فون بھی نہیں اٹھا کے کچھ پڑھ سک رہے تھے، سن سک رہے تھے، اور نہ ہی کوئی بک اٹھا کے ایسے ٹائم نہیں مل رہا تھا، لائٹ نہیں تھی، تو ایک جیسے وقت ملتا ہے نا جب انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے، تو وہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ اتنے دن میں اپنے آپ سے بات کی کہ میں کیا کر رہی ہوں، میرا مقصد کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے وقت کو تو کہیں ضائع نہیں کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پھر سے ایک کلیئر کرنا، کہ میرے اندر اپنے آپ سے بات کرنا، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا، اور اپنے مقصد کو مور کلیئر کر کے، مور طاقت کے ساتھ، مور انرجی کے ساتھ اس راستے پہ بھاگنے کا وقت ملا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملا کہ یا اللہ تیری اتنی نعمتیں، اور ایک نعمت چھن جانے سے زندگی ادھر کی ادھر ہو کے رہ گئی، سارے اپنے بزنسز بند ہو گئے، سب کچھ لائٹ نہیں ہے، ایک عجیب سا طوفان تھا ہر طرف۔ لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں امید تھی کہ جو نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لی ہے وہ واپس آ ہی جائے گی، آج نہیں آئے گی، کل آ جائے گی، پرسوں آ جائے گی، تو تھوڑی ہوپ ہوتی ہے، اچھا چلو اور کچھ نہیں ہے، بچے نے بھاگم دوڑ میں آ کے 2 لائٹیں جلا دی، فریج کو چلا دیا، تھوڑی بہت چیزیں ہو رہی تھی، جن کے نہیں بھی ہو رہی تھی پھر بھی امید تھی نا۔ لیکن جب امید ہی نہ ہو، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نعمت واپس لے لینا، اسپیشلی ماں باپ، اب دیکھیں وہ تو واپس نہیں آتے اگر چلے جاتے ہیں، تو
دعا کی یہ اتنی زیادہ، آف کورس میرے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن میں نے ان سب کے لیے کہ یا پاک پروردگار جن کے پاس یہ نعمت ہے ان کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ تو نعمتیں چھوٹی چھوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں، یاد کرواتے ہیں اور پھر واپس دے دیتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن وہ نعمتیں جو چلی جاتی ہیں اور واپس نہیں آتی نا، وہ بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں اس وقت ایسے نہ بولتی، اس وقت میں ایسے نہ کرتی، میں کاش یہ چیزیں کرتی جو وہ خوش ہو جاتے، کاش وہ اس وقت وہ ان کے اندر سے وہ دعائیں نکلتی جو میں کہتی نا کہ ماں میرے لیے یہ دعا کر، وہ خود ہی سے میرے لیے میری کسی ایسے عمل کی وجہ سے دعا کرتے جو مجھے لگ جاتی، تو وہ تو نہیں ہے، لیکن اب ہم ہیں نا، اور ہمارے بھی تو بچے ہیں، اب یہ سوچیں کہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب ہمارے بچوں کے پاس آپ دیکھیں آج کل کی دنیا میں ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے اتنا، اور کئی دفعہ تو میں یہ سوچتی ہوں ماؤں کے پاس بھی وقت کوئی نہیں رہا، تو وہ بھی کام میں اور زندگی میں اتنی مصروف ہے، لیکن ضرور وقت نکالیں، اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد اللہ نہ کرے جب ان کی زندگی میں مشکل آئے گی، کیونکہ آتی تو ہے ہی ہے زندگی، یا تو مشکلیں آنی ہیں تو پھر ہماری دعائیں اس وقت ان کے آگے آ جائیں، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سب کو نئے سال کی بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سال ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں والا رکھے، آمین ثم آمین۔ جہاں پہ محرم کی بات ہوتی ہے، آف کورس جو امام حسین کی شہادت کا وقت ہمیں یاد آتا ہے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دیکھیں ہم ہر سال یاد کرتے ہیں اور بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ سارا واقعہ ہمارے ان دنوں میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم باطل کے آگے نہ جھکے۔ یہ حق و باطل کی لڑائی تھی، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی واقعہ جو قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تم اس کو سمجھو، تاکہ تم عمل کرنے والے بن جاؤ۔ بھی تمہارے پاس زندگی ہے نا، تو حق و باطل ہماری زندگی میں جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں اور رات تک ہر لمحے ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے، کبھی بچوں کی بات ہوتی ہے، کبھی فرینڈز کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی سسرال میں ہو رہی ہے، کبھی میکے میں ہو رہی ہے، یہ وہ جنگوں کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے ہماری زندگی میں جو ایوری ڈے ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ حق و باطل کی لڑائی تو ہو رہی ہے نا، اور مسلسل ہو رہی ہے۔ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اس وقت فیصلے کس طرح کے کرنے ہیں، یہ بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو ایک طرف تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور دوسری طرف کس کے ہیں؟ طاغوت کے ہیں۔ طاغوت سے مجھے ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ آج کل اتنا وہ سننے کو آیا تھا، وہ ساحل ادیم نے میرا خیال ہے ان کی ایک پروگرام میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس کو میں پھر بعد میں بلکہ دیکھا بھی تھا، وہ ایکچولی وہ جو چیز کہہ رہے تھے نا وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ قرآن میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے جاہل کی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ دنیاوی علم آتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا علم نہیں ہے یا اللہ کی پہچان نہیں ہے، وہ ایکچولی جاہل ہیں، تو اتنا وہ پڑھنے سے زبان پہ یہ چیز آ جاتی ہے۔ اچھا، وہ بیچارے کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں عورتیں 95% یا کچھ انہوں نے بولا کہ جاہل ہیں۔ ایکچولی وہ جو جاہل کہہ رہے تھے نا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، ان کو مطلب ان کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتا، اسی لیے وہ پٹ رہی ہیں، یا پھر وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں کہ ان کو عورت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دی، کتنا مقام دیا، وہ اس سینس میں کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں پتا، وہ اتنی جاہل ہیں۔ تو وہ جاہل جو ہے نا وہ کئی اور اینگل سے آ گیا، اور وہ تکلیف دینے والی جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ویسے سنتے ہیں تو لگتا ہے کیا مطلب ہے، ہمیں کیوں جاہل کہہ رہے ہیں، تو ایکچولی وہ کسی اور سینس میں رہے تھے، بات کچھ اور بن گئی اور کچھ سے کچھ بن گئی، اصل مقصد نہیں وہ اس بات میں کلیئر کر سکے آئی تھنک، یا پھر وہ ٹائم نہیں ملا ہوگا یا کچھ بھی ہوا ہوگا، تو اسی سے طاغوت سے مجھے یاد آ گیا۔ لیکن اینی وے ہم سب کی لڑائی تو طاغوت کے ساتھ ہی ہے نا۔ تو اگر کربلا کا واقعہ بھی دیکھیں تو یہی بات تھی کہ امام حسین نے اپنا آپ نہیں جھکایا، اور وہ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور رسول اللہ کی سے اتنی محبت نہ کرو، اس سے زیادہ محبت نہ کرو جتنی تم اپنے سے اور اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو یہ تو جیتا جاگتا ثبوت تھا نا
کہ نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ لے کے گئے تھے بلکہ اپنے خاندان کا، اپنے بچوں بیوی سب کو لے کے گئے تھے ساتھ، اور سب کا نذرانہ پیش کر دیا نا اللہ کے سامنے. اور یہ دیٹ از دا ہائیسٹ آف قربانی جو ہمیں نظر آتی ہے. اور اللہ کرے کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ سبق لے. یہ نہیں کہ ہم واقعات ہی پڑھ کے بس یہ ہوا تھا، اس کو ہسٹری میں تو ٹھیک ہے جاننا چاہیے، لیکن اس میں عمل کرنے والی بات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم وہ کر سکیں. ہاں جی، اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف. صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے جی 1134. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا. اب دیکھیں حکم دیا تھا رسول اللہ نے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ تو یہود اور نصارہ جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا عظمت کا دن ہے اور وہ یہ روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ان کو مہلت نہیں مل سکی. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی کاپی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ہمیں بار بار احادیث میں ملتا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ کا ملتا ہے نا کہ وہ مانگ نکال رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو انہوں نے ویسے مانگ نکالی، مجھے یاد نہیں کہ وہ درمیان میں آئی تھنک نکالی تھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں سائڈ پہ کر دو، یا سائڈ پہ نکالی تھی تو کہا کہ درمیان میں کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے یہاں کے یہود جو مدینہ میں جب آئے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ یہود اس طرح سے مانگ نکالتے ہیں، تو وہ بھی کرنے سے منع کر دیا تھا. تو یہ سبق سیکھنے کی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی اصل جان سکیں کہ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. وجہ پوچھی تو بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور شکرانے کے طور پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی نسبت ہماری جو موسیٰ علیہ السلام سے ہے وہ زیادہ ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ فضیلت تو ہے، ثواب تو ملے گا. آپ دیکھیے فرض کی بات نہیں ہو رہی نا، یہ تو نفلی روزے پھر ہو جاتے ہیں. نفل جو ہے وہ ہمیشہ زائد ہے، نہ اگر کرو تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کرتے ہو تو بے شمار اس کا اجر ہے. تو آپ اس لحاظ سے اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو نہ رکھے، مطلب جو لگتا ہے کہ کئی لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی رکھ لینا چاہیے. اچھا، مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیں گے. اور یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیں گے. تو دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اچھا، کسی نے مجھے بھیجا تھا، میں دیکھ نہیں سکی، مجھے وقت نہیں ملا کیونکہ ابھی کلاس شروع ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا میں آپ کو سنا دیتی ہوں. مجھے بہت مزے کی بات لگی تھی، اور انہوں نے کہا کہ طبرانی کی حدیث ہے 10007. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہو، یا کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ حدیث جو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ ہم ان کو عمل کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہیں تو ہم ان کو سنا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف اس لیے سنا رہی ہوں کہ مجھے بہت اچھی لگی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم عاشورہ کے دن اپنی اہل و عیال پر فراخی سے خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کشادگی عطا کر دیں گے. تو میں نے کہا سارے ہم اپنے ہسبینڈز کو یہ حدیث سنا دیتے ہیں تاکہ وہ فراخ جو خرچ کرنا ہے جو لینا ہے تاکہ ان دنوں میں آپ اس ایک دن میں لے لیں. اور ان کو جب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں پورا سال کشادگی ملنی ہے تو آئی تھنک وہ اور بھی بڑی پاکٹ منی دے دیں گے. تو خیر جی، اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف. تو
ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی۔ اس کی جو ابھی میں آیت آپ کے 53 پڑھوں گی نا، یہ ایک آیا پورا آج کا پروگرام، کیا مجھے لگتا ہے کہ میں 10 پروگرام بھی اس کے اوپر کروں گی تو وہ کم ہوں گے۔ اتنی پیاری پیاری آیات ہیں اور اتنے خوبصورت سبق ہے ہمارے لیے، اور آسانیاں کرنے والے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ نفس مطمئنہ والی حالت میں چلے جائیں۔ تو یہی سبق ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں بری نہیں کرتا اپنے نفس کو، بے شک نفس جو ہے وہ حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب جو ہے وہ رحم کر دے، ان ربی غفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے نمبر 1 یہ بات کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا نا، جب ان کو جیل سے لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسے نہیں جانا، پہلے ان سے بات کرو اور ان عورتوں سے پوچھو کہ انہوں نے جو مجھ پہ بات لگائی تھی وہ غلط تھی، تاکہ مجھے اس الزام سے بری پہلے کریں، پھر میں اس کے بعد باہر آؤں گا۔ تو وہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کو مفسرین نے کہا کہ ان کو یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس اندر سے یہ مجھے موٹا کر دے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑا کر دے کہ میں تو اتنا پاک ہوں، میں تو ایسی چیز نہیں کی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ اللہ ہی جس پہ رحم کرے وہی برائی سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، سورۃ نجم کی آیت نمبر 32 میں فَلَا تُزَكُّوا، دیکھو اے لوگو تم اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، اللہ جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو تم پاک نہ کہا کرو، هُوَ أَعْلَمُ، وہ زیادہ جانتا ہے، بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم میں سے تقوی والا کون ہے۔ تو اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو کہا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ آخر یہ نفس امارہ کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 طرح کے نفس بتائے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، کہ ہم کیسے اس پورے سفر سے چلتے چلتے ہم نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ اس کی اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ تو ہمیں اکثر ہم سنتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو۔ اور پھر سب سے بڑی اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اس دن جو شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر بھی انسان برائیاں کیوں کرتا ہے؟ تو یہی آج ہمیں اس کا جواب ملے گا۔ اور دعا کر کے اس پوری کلاس کو میں کافی دیر سے دعا کرتی کہ یا پاک پروردگار مجھے توفیق عطا کرنا کہ جو بات میں سمجھانا چاہتی ہوں وہ ہم سب کو سمجھ آ جائے، اور تاکہ ہم بہترین عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے نفس جو ہے نا، آپ بالکل ایسے سمجھیے کہ یہ نفس امارہ کی جو بات ہو رہی ہے نا، ہر انسان کے اندر یہ نفس ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، جیسے اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں، آپ اس طرح سے لیں اس بات کو کہ جیسے ہمارا یہ پورا جسم ہے نا، ایک تو ظاہری جسم کی بات ہوتی ہے، ایک آپ سوچیے روحانی جسم ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایک پورا جو جسم ہے یہ پورا ایک ملک ہے، ایک شہر ہے، ایک ملک ہے، ٹھیک ہے؟ اس ملک میں ہمارا جو دماغ ہے نا یہ وزیر اعظم ہے، اور ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، حواس خمسہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا چکھنا، ہمارا وہ کیا کہتے ہیں، چھونا، یہ 5 جو حصے ہیں نا، آپ سوچیں یہ ہماری آرمی ہے۔ یہ اب کیا کہتی ہے؟ یہ انفارمیشن لیتی ہیں باہر سے، ہماری آنکھیں باہر کی انفارمیشن لیتی ہیں، کان باہر کی انفارمیشن لیتے ہیں، ہماری ٹیسٹ کرنا، ہمارا چھونا، یہ ساری یہ انفارمیشن جو لے رہے ہیں نا، یہ ہماری آرمی ہے جو کہ باہر کی انفارمیشن لے رہی ہے، اور اندر جو دشمن ہے، جو چیزیں ہیں نا، اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان سے جنگ کرتی ہے، رائٹ؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ہمارے اعضاء ہیں، سارے ہمارا دل، جگر، گردہ، پھیپھڑا، جو بھی ہمارے اعضاء ہیں نا، آپ سوچیں یہ رعایا ہے، یہ اس کے اوپر وہ شہر میں، اس ملک میں رہتے ہیں۔ اور جو نفس ہے نا، نفس کیا ہے؟ شہوت، غصہ،
تکبر، کسی کو نیچا دکھانا، کسی پہ ظلم کرنا، برائیاں کرنا، یہ ساری جو نیگیٹو انرجیز ہیں نا، آپ ان کو سوچیں، یہ ہمارا نفس ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کہا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اندر ہے، اچھائیاں بھی اندر ہے، رائٹ؟ اب یہ کیا چاہتا ہے کہ یہ حکومت کرے، یہ کسی طرح سے وزیر اعلیٰ جو ہمارا دماغ ہے نا، یہ اس پر حکومت کرے، اور وہ سارے کے سارے جو اعضاء ہیں ہمارے جسم کے، وہ اس کے تابع ہو جائے اور اس طرح کے کام کرے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اب ہمارا دماغ اگر وہ ابھی نیک ہے، رائٹ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہے اس کو، اب جیسے ہی اس کو یہ خبر ملتی ہے، الارم ہوتا ہے، تو وہ خود سے اپنی آرمی، حواس خمسہ کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ آ کے اس نفس سے جنگ کرتا ہے، اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ کہ اب یہ جو چیزیں ہمارے اندر ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے پیدا کی ہیں، یہ آلریڈی ہمارے اندر ہیں، لیکن ان کو ٹیم کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہمارا کام ہے، عقل کا کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، فار ایگزامپل، آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو غصے میں آتا ہے تو غصے سے باہر ہی نکل جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، چیخنا، زور سے بولنا، بدتمیزی کرنا۔ بعض لوگوں کی کمپلین آتی ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ انسلٹ کرتے ہیں اور باتیں ایسی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو کر سکتا ہے نا انسان کے اپنا ہے کہ وہ کتنی مرضی زور سے بولے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کی باؤنڈریز کیا ہے، ہم کتنی اونچی آواز کس طرح سے کس کے سامنے کر سکتے ہیں اور کس کے سامنے نہیں کر سکتے۔ وہ جو حقوق و فرائض کا چکر ہے نا، جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر رشتے کی ایک جگہ بتائی کہ ماں باپ کے سامنے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اپنے شولڈر بھی جیسے نیچے کر لو، آنکھیں نیچے کر کے بات کرو، آواز دھیمی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنے کا تھا کہ آواز اپنی آہستہ کرو، تو ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی ان چیزوں کو، جو نیگیٹو انرجیز ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب قرآن میں ہمارے نفس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 176 میں، اور وہ مطلب انسان جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ نفسانی خواہشات کون سی؟ یہ ساری میں نے جو آپ کو بتائی ہے نا، اور باقی آپ ساری نیگیٹو چیزیں لے لیں، جھوٹ بولنا، چگلی لگانا، بدتمیزی کرنا، غلط کام سارے کرنا، وہ ساری کی ساری پیروی کرنے لگا۔ اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، اور اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تو تب بھی ہانپے۔ اب کتے کی اگزامپل کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ لالچ ہوتی ہے نا اس کتے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک استعارہ کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ اتنا لالچی انسان ہو جاتا ہے جس کی خریدی، کیونکہ اس کو کیونکہ قرآن کیا کر رہا ہے؟ قرآن ہمارے اندر یہی چیزیں تو پیدا کر رہا ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں فرمایا آیت نمبر 23 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا، گمراہی میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ہمیں نظر آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ تو اتنے قابل ہے، یہ تو انجینئر اتنا بڑا، اتنا بڑا ڈاکٹر، اس کالج سے، ییل سے پڑھا ہوا، فلانا ادھر سے پڑھا ہوا، اتنے قابل ہے، لیکن اگر ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، اگر ان کو نہیں پتا کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے، تو وہ جاہل ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، وہ اللہ کے راستے میں چلنے والا نہیں بنے گا، اس کی رائے گم ہو گئی ہے، وہ دنیا میں پھر رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، کامیابیاں مل رہی ہیں اس کو، وہ کھا پی رہا ہے، پیسہ ہی تو سارا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ آخر میں ہمیں سیکھنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفرقان آیت نمبر 77 میں، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ ایسے شخص کی قیامت کے دن آپ وکیل بنیں گے، آپ گواہی دیں گے، آپ شفاعت کریں گے ایسے شخص کی؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
خود سے فرماتے ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان کی شفاعت آپ نہیں کریں گے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس کون سی ہے؟ آپ کو اب میں ساری، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹاپک اتنا ڈیٹیلڈ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، کہ اس میں اگر ہم اپنی ان خواہشات کو ان کی جگہ پر رکھیں. کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں، آئی تھنک آل عمران میں ہے، ہاں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 14 اور 15 لکھ لیجئے گا. 9 ایسی محبتیں، 9 ایسی خواہشات ہیں جن کو حلال خواہشات کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونا اور چاندی کی محبت، گھوڑے جیسے اپنی گاڑیاں بڑی بڑی رکھنا اور یہ وہ اس کی، اور مویشی، اور مویشی جو ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے، مال کی، اور کھیتی مطلب اس کی جو بزنس ہے اس کی محبت جو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے نا یہ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ اس سے بہت بڑا ہے. کاش کہ ہم سمجھ جائیں. تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اگر جب انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. کیسے ڈر گیا؟ کہ جس انسان کو ہر وقت یہ خیال رہے گا کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں میرے اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے، میری ہر سانس کا جواب ہوگا، میں جہاں پہ دیکھ رہا ہوں، میں کہاں پہ چل رہا ہوں، میں کہاں سے کھا رہا ہوں، میں حلال کھا رہا ہوں کہ میں حرام کھا رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، ہر ایک چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. جنت ایسے نہیں مل جانی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہماری حواس خمسہ ہے نا، اتنی انفارمیشن آج کل آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، فون ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ہم یوں چل رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں، ان کو اتنی عادت پڑ چکی ہے کیونکہ ان کا مائنڈ مانگتا ہے اور مزید کہتے ہیں نا اور دو، وہ ایک چیز پہ نہیں رکتے. اور وہ تو بچے ہیں نا، بچوں کی اگزامپل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی تو ان میں عقل بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کے اندر یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ ایک کارٹون بھی اگر دیکھ رہے ہیں نا تو یوں ہاتھ ان کے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ اتنی عادی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک چیز دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب اور کچھ دکھاؤ، اور کچھ دکھاؤ. اتنی انفارمیشن یہاں سے، آنکھوں سے، ہر جگہ سے ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ تھک جاتا ہے. اب دیکھیں انفارمیشن کیا آتی ہے آج کل، آپ کوئی بھی میڈیم یوٹیوب ہے، فیس بک، کچھ بھی آپ کھولتے ہیں تو نیوز کیسی ہیں. جب ہم ایسی نیوز دیکھتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں جو تھاٹس کہاں سے کریٹ ہو رہے ہیں، یہ جو حواس خمسہ ہے یہی تو تھاٹ کریٹ کرا رہے ہیں نا سارے کے سارے. اور جب ایسے تھاٹ ہمارے اندر جائیں گے، ہمارے دماغ کا کام کیا ہے کہ وہ ہارمونز ریلیز کرتا ہے ہماری باڈی میں. جیسے ہمارے تھاٹس ہوں گے نا، اگر ہمارے ہیپی تھاٹس ہوں گے تو ہیپی ہارمونز ریلیز کرتا ہے. اب اتنی سیڈ چیزیں ہمارے اندر جائیں گی اور ٹو مچ انفارمیشن چلی جاتی ہے. ایک تو دماغ کنفیوز ہے، اوپر سے وہ جو ہارمونز ریلیز کر رہا ہے باڈی میں وہ بھی سیڈ ہے سارے کے سارے. پھر کیوں ہم تھکے ہوئے ہیں، پھر کیوں ہماری دردیں زیادہ ہیں، پھر کیوں ہم انگزائٹی میں جا رہے ہیں، کیوں ہمیں ڈپریشن ہو رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہاں پہ اگر ہم اپنا کر لیں نا، ایک پہرا بٹھا دیں اور ہم آنکھوں پہ بٹھا دیں، یہ کانسیپٹ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ جو انفارمیشن میری ذات میں ضروری ہی نہیں ہے میں نے کیوں دیکھنی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں. اگر کسی کو کہیں پہ ایسے زیادتی ہو رہی ہے تو الٹا لٹکا دیا، تو سیدھا لٹکا دیا، تو خون نکال دیا، تو یہ کر دیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں، اس کو میں کیوں دیکھ رہی ہوں. اب ایک نیوز آپ دیکھیں گے نا، پھر آپ کو یہ ہوگا اچھا میں اگلا بھی دیکھوں، اچھا میں پیچھے جا کے دیکھوں کہ اس کے ساتھ اچھا کیا ہوا تھا. اب سوچئے کتنا وقت کی ضیاع ہے اور کتنی فضول کی چیزیں ہم اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں.
یہ ساری انفارمیشن اگر آپ آج اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں کہ میں نے کوئی ایکسٹرا جو نیوز ہے نا وہ اپنے اندر نہیں لے کے جانی اپنے، کیونکہ ہمارے ذہن نا ایک پیالے کی طرح، اس میں فار ایگزامپل آپ سوچیں کہ 100 سے زیادہ نیوز نہیں آنی، اب 100 نیوز آپ جو ڈال رہے ہیں وہ دھڑ 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 ڈالی جا رہے ہیں تو اس نے تو کنفیوز ہو کے پتہ بیچارہ پاگل ہی ہوگا نا۔ تو اگر آپ یہ ارادہ کر لیں، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس بات کو وہاں پہ لے کے جاؤ جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر عدالت ہے تو عدالت میں لے کے جاؤ، اگر گھر میں کوئی ایسا بڑا ہے جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو اس کو لے کے جاؤ۔ ہر ایک کو نہ بتاؤ کہ ہر کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، سوائے اس کے کہ اس کو ایک نیوز ملے گی وہ اگلی دیکھ لے گا۔ تو وہ ہمیں نہیں بننا، ہمیں نہیں وہ چیز بننا، رائٹ؟ تو اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے کوئی ایکسٹرا نیوز نہیں دیکھنی ہے، جو ہمارے متعلق ہے بات وہ ہم ضرور دیکھیں گے، کلاس ہے، سبق یاد کرنا ہے یا کوئی بھی اچھی بات آپ سن رہے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن ایکسٹرا چیزوں کو اپنی زندگی سے اگر آپ نکال دیں گے نا، واللہ اتنا آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ ایک سکون، ایک ٹھہراؤ اندر آپ کے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں جو سکھاتے ہیں کہ ایسے وہ ہوتا ہے نا کہ خام خواہ کسی کے گھر میں نہ جھانکو۔ اب پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اپنے گھر کی ہر وقت ویڈیو لگا رہی ہوں اپنے خامند کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اب کھا رہے ہیں، اب بیٹھ رہے ہیں، اب ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، اب بیڈ روم میں ہمارے یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ اب ہم نے تو خود ہی سے جھنکوانا شروع کر دیا کہ آؤ جھانکو جھانکو میرے گھر میں۔ تو اب دوسرا، اب وہاں سے تو کوئی بند نہیں کر رہا، تو میری ذات کو تو مجھے سمجھ آتی ہے نا، تو میں تو اپنے آپ پہ پہرے لگاؤں کہ مجھے نہیں جھانکنا اس گھر میں جس میں وہ جھکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سکون آ جائے گا، واللہ سکون آ جائے گا ہمارے اندر۔ یہ اتنی جو انفارمیشن صبح سے شام تک، ٹی وی کھولو تو وہی بات، میڈیا پہ، یوٹیوب میں دیکھو، ہر جگہ پہ آپ کو یہ کچھ ملے گا، تو ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے آپ کو برائی سے کیسے روکنا ہے، یہی چیز آج کے سبق میں ہم نے سیکھنی ہے کہ یہ ہمیں روکیں گے، کوئی آ کے ہمیں نہیں روکانے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہی سکھایا ہے کہ نفس لوامہ، نفس امارہ جو ہے نا، یہ ہمیں ایسی چیزوں کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ شیطان کم بخت کا بیسٹ فرینڈ ہے یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ ہمیں کسی طرف سے کوئی خوبصورت خوبصورت شکلیں کر کے دکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے فرمایا تھا نا کہ سورت 3 میں ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہترین ہمیں پیدا کیا، بہترین تخلیق ہے ہم لوگوں کی۔ ہم نے کیا کیا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ انسان تو اسفل سافلین ہو گیا، تو اتنا گر گیا کہ گرنے کی بھی انتہائی ختم کر دی۔ اب دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، مطلب یہ میں آیت پہ نا تدبر کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا اللہ اکبر، دیکھیں کہ جانور جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں چیر پھاڑ کرنے والے درندے جو ہوتے ہیں، وہ جب ان کو بھوک لگتی ہے نا وہ تبھی چیر پھاڑ کرتے ہیں، اور جتنا انہوں نے کھانا ہوتا ہے کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یا پھر جن کی بھی جو خصلت ہے وہ کسی سے دشمنی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ انسان جو ہے نا یہ واحد جانور ہے جو اپنی ہی، دیکھیں کتا کتے کو کبھی نہیں کھائے گا، اب اگر شیر ہے تو وہ دوسرے شیر کو کبھی چیر پھاڑ نہیں کرے گا، رائٹ؟ انسان کو مار دیتے ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنی جیلسی کی وجہ سے، اپنے بدلہ لینے کی وجہ سے دوسرے کے گھر میں جا کے، آپ سوچئے کہ جب قتل کرتے، جب ایسی ہم چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ماں باپ کے سامنے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کی، کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کو تکلیف دینا چاہتے تھے۔ وہ انسان کو تکلیف دینے کی اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے ہر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ نفس جو امارہ تھا نا اس میں ہم نے پیرا ہی نہیں بٹھایا۔ وہ بنتے 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 اتنا بڑا تکبر کہ مجھے میں اس کو مزہ چکھاؤں گی، اب دیکھنا میں کیا کروں، یہ والا حال ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد جو نفس لوامہ کے بعد، نفس امارہ کے بعد جو دوسرا نفس ہے نا اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ میں کہا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے۔
اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا، سب سے پہلے ہمارا نفس لوامہ جاگ اٹھتا ہے۔ وہ پھر ہمارا ہمیں بار بار ایسے ہوتا نا کہ ملامت کرنا، پھر غلطی کر رہی ہوں، پڑھا تھا، ڈیسائیڈ کیا تھا اب نہیں کروں گی، پھر سے ایسے کر لیا، پھر اپنے آپ کو روکتے ہیں، پھر اس میں کیونکہ ابھی نئے نئے اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ ملامت والا نفس جو ہے نا، یہ کئی دفعہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے ہمارے دل کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر، کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ کسی نے خودکشی کر لی اور یہ اللہ معاف کرے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے یہ ملامت نہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی ٹھہراؤ نہیں نہ آتا بندوں میں جب، تو پھر ایسی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ملامت سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ملامت کرنے والا نفس عطا کیا ہے تو نے، اور وہی نفس پھر آگے جا کے نفس مطمئنہ بنتا ہے، کیونکہ ہم بار بار یہ جہاد کرتے ہیں نا، جنگ کرتے ہیں اپنے آپ سے، یہی جہاد ہے کہ ہم مسلسل اپنے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان کو روکنا، ان کی جگہ پہ رکھنا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، میرے اللہ نے یہ نہیں کہا، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے کل کو اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی، آج کسی کو نہیں پتا کہ میں اس میں اپنے فون میں کیا دیکھ رہی ہوں، آج کسی کو نہیں پتا کہ میں بیٹھ کے کسی کو کیا میسج کر رہی ہوں، آج کسی کو نہیں پتا کہ میں علیحدہ سے کیا کیا حرکتیں کر رہی ہوں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کل کو جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گی اور اس کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، تو میں کیا شکل لے کے اس کے سامنے کھڑی ہوں گی، اور میں ان چیزوں کا کیا آنسر کروں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوچھ لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ رہا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آ رہا ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ آ جا، چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی، اور فادخلی فی عبادی، کہ تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ آمین ثم آمین۔ یہ پکار دعا کریں کہ یا پاک پروردگار قیامت کے دن یہ پکار میری کانوں میں آئے، یا اللہ یہ پکار مجھے کسی طرح سے سننے کو مل جائے تاکہ میں جنتوں والوں میں ہو جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا پاک پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ آمین۔ اور دیکھیے سب سے بڑی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت، سب سے بڑی جو ہمارے پاس ہے اس وقت ہماری زندگی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔